سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ 1 نومبر 971 عیسوی بمطابق 10 محرم 357 ہجری کے روز امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرد مجاہد پیدا ہوا جسے تاریخ بت شکن کے خطاب سے پہچانتی ہے۔ یہ تھا سلطان محمود غزنوی۔ 10 صدیاں گزر گئی ہیں، محمود غزنوی کا نام زندہ ہے، وہ پیغام زندہ ہے جو وہ غزنی سے لے کر اس وقت ہندوستان میں آیا تھا جب یہ کفرستان تھا اور یہاں برہمن اور اس کے خداؤں کے بتوں کی حکمرانی تھی۔ یہ وہ عظیم پیغام تھا جو خدائے ذوالجلال نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں دیا تھا۔ یہ پیغام ایک شمع تھی جسے غار حرا کی تاریکی نے نور بخشا تھا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد خدا کے رسول ہیں، اور یہ بھی کہ کوئی انسان کسی انسان پر حکومت نہیں کر سکتا۔ محمود غزنوی کا نام زندہ ہے، عظیم پیغام زندہ ہے، سومنات زندہ ہے، ہندوستان کے وہ سارے مندر، وہ بت کدے زندہ ہیں جن کے بت غزنی کے محمود نے توڑ کر باہر پھینکے اور ان کے پجاریوں سے کہا تھا کہ مٹی اور پتھر کے بت انسان کے خدا نہیں ہو سکتے، ان میں خدا کی ذرا سی بھی رمق باقی ہے تو انہیں کہو کہ اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے جوڑ کر میرے جسم کے ٹکڑے کر دیں۔ بتوں کے ٹکڑے جڑ نہ سکے، محمود کے ٹکڑے ہو نہ سکے۔ محمود نے ان ٹکڑوں کے اوپر سے اپنی فوج گزاری، پیادہ بھی سوار بھی۔ اس نے تھائنسر میں بھی یہ مظاہرہ کیا، سومنات میں بھی کیا۔ برہمن کے خدا اسلامی فوج کے پاؤں تلے پس کر مٹی کے ذرے اور پتھر کے ریزے بن گئے۔ پھر محمود غزنی میں مر گیا۔ ہندوستان کی مندروں کی گھنٹیاں اور سنکھ بج اٹھے۔ برہمن نے ٹوٹے ہوئے بتوں کی جگہ نئے بت کھڑے کر دیے۔ پورے 1000 سال بعد دسمبر 1971 میں اسی ہندوستان سے، اسی بت کدے سے یہ آواز اٹھی، ہم نے اسلامی شجاعت اور روایات کا بت توڑ دیا ہے۔ گزرے ہوئے ماہوں سال میں ہمارے کئی اور بت ٹوٹ گئے ہیں، ایمان کا بت، قومی کردار کا بت، وقار کا بت، روایات کا بت، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدت کا بت، ہمارا کوئی بت سلامت نہیں رہا۔ برہمن کے بڑے ہی حسین بتوں نے ہم پر ایسا طلسم طاری کیا ہے کہ ہم سب بھربھری مٹی کے بت بن گئے ہیں جنہیں خود پیدا کردہ آندیاں کھاتی اور اڑاتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ مسجدیں جو محمود غزنوی نے یہاں بنائی تھیں وہ ویران ہیں، وہ بت خانے جو اس نے ویران کیے تھے وہ آباد اور پر رونق ہیں، اور بت یہ تانے دے رہے ہیں کہ مسلم کا کوئی خدا نہیں۔ باطل کے بت توڑنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ حق کا بت کس طرح ٹوٹتا ہے؟ ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ماضی کے ان تاریک گوشوں کو کھوجنا ضروری ہے جن تک تاریخ کی آنکھ نہیں پہنچتی، اور چونکہ ان گوشوں تک تاریخ کی آنکھ نہیں پہنچتی اور سچائی اسی گوشوں میں ہوتی ہے، اس لیے باطل ان گوشوں پر تاریکی کے زیادہ دبیز پردے ڈال دیتا ہے کہ سچائی دبی رہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ باطل شکنی کی تاریخ کا چہرہ مسخ ہوا، اور آج کے دور کے 2 کلمہ گو تاریخ دانوں نے بھی لکھ دیا کہ محمود غزنوی کو زر و جواہرات اور خزانوں سے دلچسپی تھی، اور بت اس لیے توڑتا تھا کہ ان کے اندر زر و جواہرات اور بیش قیمت ہیرے بھرے ہوئے تھے جو ہندو عقیدت کے طور پر ان میں ڈالتے تھے۔ سومنات کے بت کے متعلق بھی یہی کہا گیا ہے، مگر غیر مسلم مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ بت اندر سے کھوکھلا نہیں، ٹھوس تھا۔ محمود غزنوی نے اسے 8 ٹکڑوں میں توڑا اور باہر پھینکا، جہاں اس کی فوج نے نفرت کے اظہار کے لیے ان 8 ٹکڑوں کے کئی ٹکڑے کیے، پھر پوری فوج انہیں مسلتی ہوئی گزر گئی۔ باطل دروغ سے فروغ پاتا ہے، اور جب باطل شکنوں کی اولاد دروغ کو برحق مان لیتی ہے تو حق کے بت ٹوٹ جاتے ہیں۔ تاریخ کے تاریک گوشوں میں جھانکیے، 1000 سال پہلے کے عینی شہادوں کی تحریریں پڑھیے۔ یہ تحریریں بوجھی بوجھی سی ہیں، مگر غور کرو تو کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ بکھری بکھری کڑیاں بھی ملتی ہیں جنہیں ایک دوسری سے ملاؤ تو اس دور کے کئی واقعات کا پس منظر روز روشن کی طرح چمکتا سامنے آ جاتا ہے۔ تاریخ کا چہرہ بگاڑا نہیں جا سکتا، تاریخ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جس مٹی میں شہیدوں کا خون اور مظلوموں کا خون رچ بس جاتا ہے، اس مٹی کے ذرے بولتے ہیں۔ شہیدوں اور مظلوموں کی روحیں مٹی کو زبان دیتی ہیں۔ پاک مٹی کی آواز سننے کے لیے ایمان کی بصیرت درکار ہے۔ اس آواز کو سمجھنے کے لیے دل و دماغ میں اللہ کا نور ضروری ہے۔ ایمان کی بصیرت نہ ہو، دل و دماغ میں اللہ کا نور نہ ہو تو ہم اللہ کے دھتکارے ہوئے ان لوگوں میں شامل کر دیے جاتے ہیں جن کے متعلق قرآن نے کہا ہے، ہم نے ان کے کانوں میں سیسا ڈال دیا اور دماغوں کو سر بمہر کر دیا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں آگ کا عذاب، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ عذاب کس قدر بھیانک ہے۔ 940 عیسوی سے 2-4 سال پہلے یا 2-4 سال بعد کا واقعہ ہے۔ ایران کے بادشاہ نوشرواں عادل کا سنہری دور مدت گزری ختم ہو چکا تھا، اور اس سرزمین پر اب ان کی حکمرانی تھی جنہیں انصاف سے نفرت اور آمریت سے محبت تھی۔ وہ بادشاہ تھے اور انسانوں کو اپنا غلام سمجھتے تھے۔ انسانوں کو غلام بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عدل و انصاف کی بساط لپیٹ کر پھینک دو، رعایا کو بھوکا رکھو، انہیں بات نہ کرنے دو، حق کا گلا گھونٹ دو، انصاف اس سے کرو جو بادشاہ کے گیت گائے، خوش آمدیوں کا ٹولہ پیدا کرو، مشیر اور وزیر اسی ٹولے سے منتخب کرو،
انسانوں کو تنگ دست رکھ کر اس حال تک پہنچا دو جہاں انسان کتے کے منہ سے ہڈی چھین کر اپنے بھوکے بچے کے منہ میں ڈال دیا کرتا ہے۔ ایران کے اس بادشاہ نے عدل و انصاف کو ملک بدر کر دیا اور نوشروان عادل کے لگائے ہوئے شجر کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا اور اس کے خاندان کو مجبور کر دیا کہ وہ ایران سے نکل جائیں۔ چنانچہ یہ لوگ ایران سے نکل کر ادھر ادھر بکھر گئے، عرش سے فرش پر گرے تو جدھر کو منہ آیا ادھر کا رخ کر لیا۔ دریا مواش نے انہیں بکھیر دیا، خانہ بدوش کر دیا۔ انصاف کے علمبردار بے انصافی کا شکار ہوئے، بڑے مرتے گئے، بچے جوان ہوتے گئے اور نسلیں روپوش اور نمودار ہوتی رہیں۔ اسی نسل کا ایک شخص قرار الحکم بن قرار ارسلان، گھٹا ہوا جوان، چہرے پر آباء و اجداد کی عظمت کے نقوش نمایاں مگر تنگدست اور روزی کا متلاشی، بخارا کے ایک جنگل سے گزر رہا تھا۔ کسی نئے ٹھکانے کی تلاش میں جا رہا تھا، تھک گیا اور ایک درخت تلے بیٹھ گیا۔ قریب گھنی جھاڑیاں اور گھنے پیڑ تھے، ان کی اوٹ سے اسے بچوں کے ہنسنے کھیلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ الحکم کو معلوم تھا کہ یہ کوئی خانہ بدوش خاندان ہے، وہ لیٹ گیا۔ بچے ہنستے کھیلتے دور نکل گئے، خاموشی طاری ہو گئی۔ اس خاموشی سے ایک مترنم آواز ابھری، آواز جوان تھی اور مقدس بھی۔ کوئی عورت تلاوت قرآن کر رہی تھی۔ قرار الحکم پر وجد سا طاری ہو گیا، اس کی تھکن دور ہونے لگی۔ سنتے سنتے وہ بدک کر اٹھا اور اٹھ کر دوڑ پڑا، جھاڑیوں سے گھوم کر ادھر گیا جہاں خانہ بدوشوں نے دو پھٹے پرانے پیوند لگے خیمے لگا رکھے تھے۔ ایک خیمے کے باہر ایک جوان لڑکی قرآن پڑھ رہی تھی، وہ اپنی آواز کی طرح دلکش اور حسین تھی۔ دو بوڑھے آدمی الگ بیٹھے رسیاں بنا رہے تھے، چند عورتیں اور دو چار مرد بھی تھے۔ قرار الحکم کو دیکھ کر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے، وہ ان کے درمیان چلا گیا۔ آپ کی اس بیٹی نے ایک آیت غلط پڑھی ہے، الحکم نے بوڑھوں سے کہا۔ مجھے اجازت دو تو اس کی غلطی درست کر دوں۔ ضرور کر دو، ایک بوڑھے نے کہا۔ ہم نے نہیں سنا کہ یہ صحیح پڑھ رہی ہے یا غلط، آپ کو سننا چاہیے، الحکم نے کہا۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم ترک ہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ ترک مسلمان؟ وہ تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ سب مسلمان ہیں، الحکم نے کہا۔ میں ذرا اس کی غلطی دور کر دوں۔ وہ لڑکی کے پاس زمین پر جا بیٹھا۔ لڑکی نے قرآن سے سر اٹھایا۔ قرار الحکم نے دیکھا کہ لڑکی تو بہت خوبصورت ہے۔ لڑکی نے قرآن بند کر دیا اور اپنے خاندان کے آدمیوں کی طرف دیکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہو کہ یہ شخص کون ہے۔ قرآن کھولو، الحکم نے لڑکی سے کہا۔ تم نے ایک جگہ سے غلط پڑھا تھا۔ لڑکی نے پڑھا، وہ لفظ اس نے پھر غلط پڑھا۔ قرار الحکم نے اس کی غلطی درست کی۔ لڑکی نے اسے شکریہ کی نظر سے دیکھا۔ اس کا مطلب جانتی ہو جو پڑھ رہی ہو؟ کچھ سمجھتی ہوں، لڑکی نے شرمیلے سے لہجے میں جواب دیا۔ ہمارے ساتھ ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، وہ مجھے قرآن پڑھایا کرتے تھے، مطلب بھی سمجھاتے تھے۔ وہ مر گئے ہیں، انہیں سانپ نے ڈس لیا تھا۔ اب پڑھ سکتی ہوں، کچھ سمجھتی ہوں، کچھ نہیں سمجھتی۔ میں تمہیں اس کا مطلب سمجھاتا ہوں، قرار الحکم نے کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ سچے پیغمبر تھے۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا، آپ ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا۔ آپ میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ پر لے چلوں گا۔ الحکم نے لڑکی کو اس کا مطلب سمجھا کر کہا، اور آگے دیکھو، یہاں خداوند فرماتا ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے اور جن بتوں کی وہ پرستش کرتے تھے ان سے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے اور سب کو پیغمبر بنایا۔ تم سمجھتی ہو یہ کیا قصہ ہے؟ وہ بتوں کے آگے سجدے کرتے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ تم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ قرار الحکم اسے بتا رہا تھا کہ غیر مسلم کیسے کیسے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں اور بت جو سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، بت پرستوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ مگر لڑکی خاموشی سے کبھی اس کے چہرے کبھی سراپا کو دیکھتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انہماک اور چہرے پر مسرت تھی۔ اس کے خاندان کے مرد بھی ان کے پاس آ بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر چلنے لگا۔ بوڑھوں نے اسے روک لیا۔ لڑکی سے دور ہٹ کر وہ مردوں میں جا بیٹھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ ایران کی زمین ہم پر تنگ ہو گئی ہے، قرار الحکم نے جواب دیا۔ جس کے آباء و اجداد نے عدل و انصاف سے انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے تک پہنچایا، وہ آج حشرات الارض میں شامل ہو گیا ہے۔ کیا میں کیڑا مکوڑا نہیں ہوں جو دشت و جبل میں پیٹ کی آگ بجھانے اور بے انصافوں اور ظالموں سے بچنے کے لیے مارا پھر رہا ہوں؟ ہم 3-4 پشتوں سے اسی حال میں جی رہے ہیں۔ ایک جگہ سے طبیعت اچاٹ ہوتی ہے تو جدھر منہ آئے ادھر کو چل پڑتا ہوں۔ تو یوں کہو کہ تم نوشروان عادل کی نسل سے ہو، ایک بوڑھے نے کہا۔ ہمارے باپ دادا اس کے بہت قصے سنایا کرتے تھے، مگر ہم نوشروان عادل کو خیالی بادشاہ سمجھتے ہیں۔ تمہارا کنبہ کہاں ہے؟ اکیلا ہوں، الحکم نے جواب دیا۔ بچپن سے مذہب سے لگاؤ ہے، مسجدوں میں زیادہ وقت گزرا ہے۔ تم باتیں بہت اچھی کرتے ہو، دوسرے بوڑھے نے کہا۔ رہنا چاہو تو ہمارے ساتھ رہو، جانا چاہو تو ایک رات ہمارے ساتھ گزارو۔ وہ رات کے لیے رک گیا۔ وہ کوئی عالم فاضل نہیں تھا، لیکن خانہ بدوش چونکہ کچھ نہیں جانتے تھے اس لیے ان میں وہ عالم لگتا تھا۔ باتیں داستان گوئی کے انداز سے کرتا تھا۔ سننے والے مسحور ہوئے جا رہے تھے۔ جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی،
محفل کی رونق کم ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے عورتیں اٹھیں، پھر مرد ایک ایک کر کے اٹھنے لگے۔ آخر میں دونوں بوڑھے رہ گئے۔ انہوں نے الحکم سے ذرا زور دے کر کہا کہ وہ ان کے ساتھ رہے۔ الحکم نے محسوس کیا جیسے وہ اسے کسی ذاتی مقصد کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ وہ ان کے کس کام آ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں مردوں کی کمی اور عورتوں کی زیادتی ہے، ایک بوڑھے نے کہا۔ مرد جتنے بھی ساتھ ہوں اچھا ہوتا ہے۔ ہمیں صرف درندوں کا خطرہ نہیں ہوتا، انسان درندوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ یہ لڑکی جس کی آواز پر تم ادھر آئے تھے ہمارے لیے بڑی ہی نازک اور خطرناک ذمہ داری بنی ہوئی ہے۔ تم نے اس کی جوانی اور اس کا حسن دیکھا ہے۔ ہمارے خاندان کے سارے مرد بیویوں والے ہیں، باقی سب بچے ہیں۔ اس لڑکی کے لیے ہمیں خاوند نہیں ملتا۔ تم ہمارے ساتھ رہو اور اس کے ساتھ شادی کر لو۔ مجھ سے پہلے تمہیں باہر کا کوئی آدمی نظر نہیں آیا؟ الحکم نے پوچھا۔ مجھ جیسے کسی اور کو لڑکی کیوں نہ دے دی؟ باہر کا میں پہلا ہی آدمی یہاں آیا ہوں، آتے رہے ہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ مگر وہ خریدار تھے، ایک دوسرے سے بڑھ کر بولیاں دے گئے ہیں۔ ہم نے ایک بار قیمت لے کر لڑکی دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر لڑکی نہیں مانی۔ اس نے خودکشی کی دھمکی دی تو ہم چپ ہو گئے۔ اس دور میں امیر کبیر لوگ لڑکیاں خریدا کرتے تھے۔ ایرانی اور ترک خانہ بدوشوں کی لڑکیاں زیادہ خوبصورت ہوتی تھیں، اس لیے گاہک خانہ بدوشوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ لڑکیاں فروخت ہونے کو معیوب نہیں سمجھتی تھیں، کیونکہ یہ رواج تھا۔ خریدار انہیں باقاعدہ منڈی میں بیچتے تھے۔ غلاموں کی بھی منڈی لگا کرتی تھی۔ لڑکیوں اور غلاموں کے سوداگر ڈاکو ہوا کرتے تھے، جو قافلوں پر حملہ کر کے مردوں اور عورتوں کو پکڑ لاتے تھے۔ خوبصورت لڑکیاں امیروں اور بادشاہوں کے امراء وزراء کے گھروں میں حرموں کے لیے یا حرموں کی ملازمت کے لیے یا مہمانوں کے لیے رکھی جاتی تھی۔ کہبہ خانوں والے بھی ان کے خریدار ہوتے تھے۔ کبھی سنا نہیں کہ خانہ بدوشوں کی کسی لڑکی نے بکنے سے انکار کیا ہو۔ الحکم نے کہا۔ آپ نے اس کی بات کیوں مانی؟ یہ ایسی باتیں کرتی ہے جن سے ہم ڈر جاتے ہیں، بوڑھے نے کہا۔ تم جانتے ہو ہم لوگ مذہب کے اتنے پکے نہیں ہوتے۔ کسی آدمی کو اس کی خوبصورت لڑکی کی قیمت اچھی مل جائے اور وہ اس قیمت پر بیوی کو طلاق دے دے تو اس آدمی کا کیا مذہب ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم مسلمان ہیں، اسلامی اصولوں کے ہم پابند تو نہیں، پھر بھی قرآن اور خدا سے ڈرتے ہیں۔ یہ لڑکی کبھی ہمیں کوئی خواب سناتی ہے، کبھی کہتی ہے کہ اسے جنگل میں ایک سفید ریش نورانی چہرے والے بزرگ نظر آئے تھے کہ کسی کی زرخرید لونڈی نہ بننا، نکاح پڑھوا کر بیوی بننا، کیونکہ تم اس بچے کو جنم دو گی جو بھٹکے ہوئے انسانوں کو راستہ دکھائے گا۔ ایسے خواب ہر کوئی دیکھتا ہے، قرار الحکم نے کہا۔ میں بھی ایسے خواب دیکھا کرتا ہوں۔ 2 چاند پہلے کی بات ہے، ہم نے لڑکی کا سودا کر لیا تھا، ایک بوڑھے نے کہا۔ خریدار کے پاس رقم کم تھی، ہم نے سونے کے دینار مانگے تھے جو اس کے پاس پورے نہیں تھے۔ لڑکی کو ہم نے خیمے کے اندر بٹھا کر 2 آدمی پہرے پر کھڑے کر دیے، کیونکہ لڑکی کہتی تھی کہ وہ بھاگ جاؤں گی۔ ہم نے پہرا کھڑا کر دیا تو اس نے کہا میری کوکھ سے ناجائز بچہ جنم نہیں لے گا، اس سے پہلے تم سب تباہ ہو جاؤ گے۔ آدھی رات کو ہم سب گٹھاؤں کی گرج سے جاگ اٹھے۔ بارش اتنی طوفانی کہ خیمے اڑ اڑ کر گرے، بجلی کڑکنے لگی تو دل دہل گئے، پھر ایسی کڑک ہوئی کہ ہم سب کی چیخیں نکل گئیں۔ ساتھ ہی سارا جنگل دن کی طرح روشن ہو گیا۔ ایک درخت کا بہت بڑا ٹہن کڑکڑاتا گرا، پھر بار بار زمین اور آسمان روشن ہوتے اور بجلی کڑکتی تھی۔ چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، سب چیختے چلائے اور بوڑھوں کو ڈھونڈتے انہیں سینے سے لگائے پھر رہے تھے۔ صرف یہ لڑکی تھی جو بے خوف تھی، ایک جگہ کھڑی چلا چلا کر کہہ رہی تھی، کوئی آدمی اذان دو، جہاں جہاں ہو وہیں سجدے میں گر پڑو۔ 3 آدمی اذان دینے لگے، باقی سب قیامت کی بارش میں، پانی اور کیچڑ میں سجدے میں گر پڑے۔ طوفان بہت دیر بعد تھما۔ ہم نے اس سے زیادہ خوفناک طوفان بھی دیکھے ہیں۔ ہماری چھت آسمان ہے، آسمان ہی ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے، اور یہی آسمان ہم پر کبھی کبھی آفت بھی نازل کرتا ہے، مگر ہم کبھی ڈرتے نہیں تھے۔ اس رات ہمارے دلوں پر جو دہشت طاری ہوئی وہ کچھ اور معنی رکھتی تھی۔ صبح ہوئی، ایک جگہ ٹھٹھرتے ڈرے ہوئے بیٹھے تھے۔ یہ لڑکی ہم سب کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھتی آہستہ آہستہ ہمارے آگے سے گزری۔ اس کی آنکھوں میں جانے کے اثر تھا کہ ہم سب نے نظریں نیچی کر لیں۔ ہمیں اس کی دھمکی یاد آنے لگی، میری کوکھ سے ناجائز بچہ جنم نہیں لے گا، اس سے پہلے تم سب تباہ ہو جاؤ گے۔ لڑکی کے ہاتھ میں یہی قرآن تھا جو یہ آج پڑھ رہی تھی۔ ہم نے خیمے سنبھالے، سامان اکٹھا کیا اور اسے خشک کرنے لگے۔ بہت دیر بعد 2 گھوڑ سوار آئے، وہ سونے کے دینار لے آئے تھے۔ انہوں نے تھیلی ہمارے آگے پھینک کر کہا، گن لو اور لڑکی ہمیں دے دو۔ میں نے تھیلی اٹھائی اور گھڑ سوار کو دے کر کہا، ہم لڑکی نہیں دیں گے، لے جاؤ اپنا سونا۔ دوسرے گھڑ سوار نے 2 دینار اور میرے آگے پھینک کر کہا، اور بولو جو قیمت مانگو گے دیں گے۔ ہم نے لڑکی نہ دی۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ یتیم ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ میری بھتیجی ہے، میرے پاس لڑکی کی قیمت دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ قرار الحکم نے خالی ہاتھ دکھا کر کہا، آپ مجھے اللہ کی راہ میں تو یہ لڑکی نہیں دیں گے، تمہیں ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا۔ بوڑھے نے کہا، ہمارے خاندان میں ایک مرد کا اضافہ ہو جائے گا، ہر رات ڈاکوؤں کا خطرہ رہتا ہے، لڑکی کو ہم چھپائے پھرتے ہیں، مرد جتنے زیادہ ہوں گے خطرہ اتنا ہی کم ہوگا۔ قرار الحکم کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کر دی گئی۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی اور آزادی کی قیمت دی ہے۔
پہلے روز الحکم نے اپنی بیوی سے کہا، میں اپنے آپ کو قید میں رکھنے والا آدمی نہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے دل میں تمہاری اتنی محبت پیدا ہو گئی ہے کہ میں آگے نہیں جا سکتا۔ تمہارے چچا نے مجھے تمہارے متعلق سب کچھ بتایا تھا اور کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں اور یہیں رہوں۔ اگر کسی وقت میرا دل یہاں سے اچاٹ ہو گیا تو میرے ساتھ چلو گی؟ کیا میں نے آپ کو خدا اور رسول کے نام پر اپنا خاوند قبول نہیں کیا؟ اس کی بیوی نے جواب دیا، میرا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے، یہ لوگ اب مجھے اپنا قیدی بنا کر نہیں رکھ سکتے۔ میں نے آپ کو دیکھا تھا تو میرے دل نے کہا تھا کہ یہ آدمی تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہے تو اسے قبول کر لینا۔ سنا ہے تم کہتی ہو کہ تمہیں جنگل میں ایک سفید ریش نورانی صورت بزرگ ملے تھے جنہوں نے تمہیں کہا تھا کہ تم ایک بچے کو جنم دو گی جو بھٹکے ہوئے انسانوں کو راستہ دکھائے گا۔ وہ ہنس پڑی اور بولی، یہ میری خواہش ہے کہ ایسے بچے کو جنم دوں۔ یہ خواہش اتنی شدید ہے کہ مجھے آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ تیری نسل کا ایک آدمی جو تیرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، تیرے بیٹے کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، راہ حق میں اتنا نام پیدا کرے گا کہ دنیا اسے بھول نہیں سکے گی۔ تم نہیں جانتی کہ غریبوں کی اولاد باطل شکن نہیں شکم پرور ہوا کرتی ہے۔ الحکم نے کہا، یہی کافی ہے کہ خود حق پر رہو اور باطل کی کشش سے بچو۔ ہمارا بیٹا خانہ بدوش ہوگا، اس کا بیٹا بھی خانہ بدوش ہوگا، یا کسی امیر کے گھر کسی غلیظ کام پر نوکر ہوگا۔ تو کیا میں وہم میں مبتلا ہوں؟ خواہش جو پوری نہ ہو سکے وہم بن کر انسان کا دل بہلائے رکھتی ہے۔ الحکم نے کہا، اس روز تم میری غلطی درست کرنے آئے تھے۔ بیوی نے کہا، تم نے مجھے ان آیتوں کا ترجمہ سنایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ بتوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ پر لے چلوں گا۔ یہ الفاظ میرے دل میں اٹک گئے۔ اس کے بعد میں قرآن نہیں پڑھ سکی۔ یہی ایک آواز سنائی دیتی رہی کہ تو ایک ابراہیم کو جنم دے گی۔ میں نے رات خواب میں ایک نورانی صورت بزرگ کو دیکھا، وہ تمہاری طرح میری یہی غلطی درست کر کے مجھے پڑھا رہے تھے جو تم نے درست کی ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا کہ تم خوبصورت بچہ بغیر عقل کے چاہتی ہو یا بدصورت بچہ جو عقل والا ہو؟ میں نے انہیں کہا کہ میں وہ بچہ چاہتی ہوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اتنا حق پرست ہو کہ اس کا باپ حق پر نہ ہو تو اس سے بھی الگ ہو جائے۔ میں نے اس بزرگ سے کہا کہ خدا مجھے لڑکی دے تو وہ اتنی بدصورت ہو کہ کوئی خریدار اور کوئی ڈاکو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ تم اپنے قبیلے کے رسم و رواج کے خلاف کس طرح ہو گئی ہو؟ کرار الحکم نے کہا، خانہ بدوشوں کی لڑکیاں فروخت ہونے کو ناپسند تو نہیں کرتی۔ معلوم نہیں میرے دل میں یہ بات کیوں بیٹھ گئی تھی کہ میں شادی کر کے ایک آدمی کی بیوی بن کے رہوں گی۔ بیوی نے جواب دیا، مجھے کسی نے کوئی سبق نہیں دیا، میرے دل کی آواز تھی جو مجھے اچھی لگتی تھی، مجھے یقین تھا کہ میری خواہش پوری ہو جائے گی۔ دل سے یہ وہم نکال دو کہ تم ایسے بچے کو جنم دو گی جو بڑا ہو کر نام پیدا کرے گا۔ الحکم نے کہا، ایسی خواہشیں تمہارا دماغ خراب کر دیں گی۔ اس رات کا طوفان بادوباراں اور بجلی کا کوندنا محض اتفاق ہو سکتا تھا۔ یہ آسمانی آفت اس کی فوراً بعد آئی جب اس لڑکی کے خریدار آئے تھے اور لڑکی نے اپنے خاندان کو تباہی سے ڈرایا تھا۔ لیکن یہ اتفاق جو خدا کا اشارہ بھی ہو سکتا تھا کام کر گیا۔ کرار الحکم حقیقت پسند آدمی تھا، اس نے اسے کوئی معجزہ نہ سمجھا، البتہ اپنی بیوی کے متعلق اسے یقین ہو گیا کہ پکے عقیدے کی ہے۔ اس کا حسن جسمانی کم اور روحانی زیادہ ہے۔ الحکم خانہ بدوشوں کے ساتھ رہا۔ شادی کے دوسرے سال اس کا پہلا بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام انہوں نے سبکتگین رکھا۔ بچے کی ماں کا یہ وہم اور گہرا ہو گیا کہ یہ بچہ نام پیدا کرے گا۔ الحکم بعض اوقات اپنی بیوی کی باتیں سن کر ہنس پڑتا تھا، تمہارا دل ابھی اس خانہ بدوش کے چہرے سے اچاٹ نہیں ہوا؟ ایک روز نوجوان بیوی نے کرار الحکم سے پوچھا۔ میرا دل تو اچاٹ نہیں ہوا، الحکم نے جواب دیا، یہ سوچ آتی ہے کہ بچے کو میں اس جانوروں جیسی زندگی سے دور لے جاؤں۔ یہ کیا زندگی ہے، جانوروں کی طرح پیٹ بھرنا اور خطروں سے بھاگتے پھرنا۔ میں جانتی تھی کہ میری یہ خواہش بھی پوری ہوگی۔ اس کی بیوی نے کہا، میں تمہاری دنیا سے واقف نہیں، کیا کوئی ایسی جگہ مل سکتی ہے جہاں بچہ بڑا ہو تو اسے کچھ پڑھایا لکھایا جا سکے؟ کسی کے گھر نوکری مل سکتی ہے؟ الحکم نے کہا، خدا کی زمین تنگ نہیں، جس نے بچہ دیا ہے وہ اس کی روزی بھی دے گا، مگر ہمیں چوری چھپے یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ بچے کی ماں نے کہا، یہ لوگ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ تم مجھے مفت میں لے جا رہے ہو، تمہیں انہوں نے میری قیمت کے طور پر اپنے ساتھ رکھا تھا۔ میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں، کل صبح لکڑیاں چننے کے بہانے نکلیں گے، پھر واپس نہیں آئیں گے۔